کہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے پاس حضرت طلحہ کا بیٹا آیا، عثمان ابن طلحہ. تو آپ اس کو جب ملتے ہوئے آپ نے نا سورہ حجر کی وہ آیت پڑھی کہ جو اہل ایمان کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں غل آ جائے گا نا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے دل سے وہ غل دور کر دے گا. پھر وہ جنت میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، تختوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے، تکیوں کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ آیت میرے، طلحہ اور زبیر اور عثمان ابن عفان، ان تین بندے اور چوتھا میں، یہ آیت ہمارے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے میل آ گیا قیامت والے دن وہ دور کر دے گا اور ہم ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں گے. ظاہر ہے مطلب وہ تکلیفیں تو پہنچی تھی نا حضرت علی کو، مطلب کئی لوگوں سے تکلیف پہنچی. بل آپ نے ان کو ایک کلین چٹ دے دی کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت ختم کر دے گا، جو اگر دنیاوی وجہ سے، دنیاوی طور پر کسی دینی وجہ سے آئی ہے. تو یہ غل کا لفظ وہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے. اب ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، چونکہ ان کی حدیث کی فیلڈ نہیں تھی، انہوں نے یہ جب سورہ ہجر کی آیات آئیں، اس پہ میرا مسئلہ نمبر 116C بھی ریکارڈڈ موجود ہے، انہوں نے نا اس میں حضرت معاویہ کا نام بھی لے دیا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں یہ میرے اور معاویہ کے بارے میں ہوگا. نا وہ نام لیے ہی نہیں ہے، آپ خود سے نہ داخل کریں. حضرت معاویہ کو حضرت علی نے نہیں معاف کیا، پوری زندگی معاف نہیں کیا، کیونکہ ان کی وجہ سے خلافت کا نظام ٹوٹا تھا. حضرت طلحہ تو میدان جنگ سے چھوڑ کے چلے گئے تھے. جب عمار ابن یاسر کو دیکھا کہ وہ سامنے ہیں تو انہوں نے کہا عمار کو تو باغی جماعت قتل کرے گی، وہ چھوڑ کے چلے گئے. تو مروان نے ان کے گھٹنے میں تیر مارا، مستدل حاکم میں آتا ہے، اور وہ شہید ہو گئے. حضرت زبیر وہ صحابی ہیں یعنی جو نبی علیہ السلام کے بہادر ترین اصحاب میں سے. 12 بندے غزوہ احد میں حضور کے ساتھ رہ گئے تھے 700 میں سے غزوہ احد کے اندر، ان میں سے ایک حضرت زبیر بھی تھے. اور یہ تلوار کمال کی چلاتے تھے، اکیلے میدان جنگ میں آگے چلے جاتے تھے. بخاری میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر کہتا ہے کہ میرے باپ کے 2 شانوں کے درمیان اتنا بڑا زخم تھا جو ہیل اپ ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی گڑا پڑا ہوا تھا، میں پورا ہاتھ اس میں داخل کر لیتا تھا، اور وہ زخم ان کو احد کے موقع پہ لگا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر اسی حدیث میں بخاری کے آتا ہے کہ جنگ یرموک کے موقع پر لوگ یعنی لیڈر کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، تو حضرت زبیر بھی ایک اسکواڈ کو لیڈ کر رہے تھے. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ آگے جائیں. انہوں نے کہا جب میں آگے جاؤں گا تو میرے ساتھ کوئی نہیں آگے جا سکے. تو وہ اکیلے گھوڑے کو انہوں نے جو ہے وہ ایڑی لگائی اور رومن امپائر کی یعنی فوج کے اندر گھس گئے، اور کوئی بھی ان سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. اتنی بہادری تھی ان کے اندر. لیکن جنگ جمل میں حضرت علی کے مقابلے پہ آ گئے. اس تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. حضرت حسن ابن علی نے بتایا مولا علی سے کہ بھئی حضرت زبیر آئے ہیں. تو حضرت علی نے کہا کہ رکو میں خود جاتا ہوں. گئے. کہا زبیر یاد ہے وہ دن جب نبی علیہ تم مجھ سے بڑا پیار کر رہے تھے؟ پھوپھی ذات تھے نا، نبی علیہ السلام کی پھوپھی کے بیٹے ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضور نے تم سے ایک بات کہی تھی کہ تم علی سے اتنی محبت کرتے ہو، ایک دن آئے گا کہ تم تلوار لے کے علی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے. تو تم نے کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں علی کے خلاف کھڑا ہوں گا؟ فرمایا ہاں تم اس وقت ظالم ہو گئے. تو حضرت زبیر جو ہیں وہ ان پہ غشی طاری ہو گئی. گھوڑے کو یعنی وہ حضرت علی کا پھر سامنا بھی نہیں کر سکے، میدان جنگ سے واپس چلے گئے. تو بعد میں حضرت علی کے فوجیوں میں سے ایک بندے نے جا کے پیچھے ان کو دھوکے سے قتل کر کے تو لا کے تو سر حضرت علی کے سامنے رکھا. تو حضرت علی نے کہا کہ زبیر کے قاتل کو میں دوزخ کی بشارت دیتا ہوں، کیونکہ زبیر جنتی تھا. تو وہ شخص پھر حضرت علی سے ناراض ہو گیا کہ ہم نے ان کا میں نے تجھے حکم دیا تھا، جب میں نے ان کو جانے دیا تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو وہ پھر خارجی ہو گیا. اور یعنی یہ وہ محبت تھی، وہ جہاں محبت تھی وہ نظر آتی تھی. ظاہر ہے کہ ایک بندے کی
ایک غلطی سے اس کی پوری زندگی زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہو جاتی ہے. جس نے اتنا کچھ دین کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہو, کبھی نہیں ہو سکتا ایسے. حضرت علی کو بھی اس بات کا پتہ تھا. بہرحال یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو, اسی لیے نبی علیہ السلام کی اس حدیث یعنی وہ حضرت علی کے اس کال کو حضرت علی فٹ کیا کرتے تھے حضرت زبیر, طلحہ اور حضرت عثمان ابن عفان پہ رضی اللہ تعالیٰ. باقی آپ میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی یعنی مشکل وقت حضرت علی نے اپنی خلافت میں دیکھا ہے اس حوالے سے. یعنی مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کے مخالفین کی لاشیں بھی ہیں, ان پہ بھی حضرت علی گریہ کر رہے ہیں, ایک ایک کی لاش اٹھا کے اس کو صاف کر رہے ہیں. حضرت طلحہ کا بیٹا تھا محمد بن طلحہ, اس کی لاش دیکھی تو رو پڑے حضرت علی, حالانکہ وہ مخالفت میں لڑنے آیا ہوا تھا. پھر حضرت حسن سے کہا کاش میں جنگ جمل سے 20 سال پہلے ہی مر گیا ہوتا, میں یہ دن نہ دیکھتا. ایک ایسا شخص جس نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا, جس نے اسلام کو زیرو سے 3 براعظموں میں پھیلتے ہوئے دیکھا, اور اب اس کو بڑھاپے میں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ اس کے سامنے اسلام کا شرازہ بکھر رہا ہے, کہ مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں. ایک ایک جنگ میں 8-8 10 ہزار لوگ, جن میں مرنے والے صحابہ ہیں حضور کی تربیت یافتہ, جو ایک آواز کے اوپر حضور کی لبیک کہنے والے تھے, شیر و شکر تھے آپس میں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اسی لیے حضرت علی جو ہیں وہ یعنی کوفے میں شہر سے باہر آپ کو پتہ ہے کنویں ہوا کرتے تھے, اکیلے جا کے کنویں پہ بیٹھ کے رویا کرتے تھے کہ اللہ اس امت کے ساتھ کیا ہو گیا. کوشش کرتے رہے, اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وہ خلافت کا نظام. اسی لیے مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ آپ نے فجر اور عشاء کی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی, اللہم علیک بمعاویہ و اشیاءہ, اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر, علی اور اس کے عمرو بن عاص اور اس کے شیعہ کو, ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو, قیس اور اس کے شیعہ کو برباد کر. باقی احادیث میں آپ علیہ السلام نے جو بشارت کر دی تھی, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے, حاکم کے اندر, کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے ایک دن فرمایا تھا, اے علی اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے قوم عاد کی اونٹنی کو قتل کیا اور اس کے بعد عذاب آ گیا. میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا. اور وہی ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر دیکھیں امت ایک جگہ جمع نہیں ہوئی ہے. حضرت علی ایک آخری کوشش تھے, اور جن لوگوں نے اس وقت ساتھ نہیں دیا پھر ان کو دنیا میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. عبداللہ بن عمر نے بیعت نہیں نہ کی تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں, عبداللہ بن عمر کو آل امیہ نہیں قتل کروایا, حجاج بن یوسف نے زہر آلود نیزہ مروا دیا. اور حاکم کے اندر مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے, حضرت عبداللہ بن عمر آخری عمر میں کہا کرتے تھے کاش میں اس وقت علی کا ساتھ دیتا اور یہ خلافت کا نظام تو بچ جاتا. کیونکہ کئی لوگ بیچ میں نیوٹرل ہو گئے تھے جو پھر ساتھ نہیں دیا, تو اس کی وجہ سے پھر حضرت علی کے چونکہ اب پاس اتنی مین پاور نہیں تھی کہ اس سسٹم کو سنبھال سکتے, بال پھر وہ شہید ہو گئے. اور پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قاتل جماعت بھی تو ایک حدیث کے مطابق جہنمی ہے, اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ میرے بھائی آپ لوگوں کی علمی پیدائش سے پہلے ہی میں نے یہ ساری باتیں ڈسکس کر دی ہوئی ہیں, یعنی یوٹیوب پہ علمی پیدائش سے پہلے میری کئی ایک مجالس بڑی تفصیلی ریکارڈ ہو چکی ہیں ان سارے ٹاپکس کے اوپر. مجلس 63 میں نے آلموسٹ کوئی 7 گھنٹے کی رمضان کی ایک پوری رات میں جاگ کے اسی ٹاپک کے اوپر ریکارڈ کروائی تھی, جس میں ایک شیعہ بھائی آئے تھے فیصل آباد سے, انہوں نے مجھ سے 1-to-1 کوسچن کیے تھے, تو میں نے اہل سنت کا مقدمہ ان کے سامنے رکھا تھا. اس میں اس طرح کے کئی سوالات میں نے ایڈریس کر دیے تھے. دیکھیں اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں, اپنا لقمہ میرے منہ کے اندر ڈالنے کی کوشش نہ کریں. میں نے اگر کوئی حدیث بیان کی ہے, میں ان احادیث کے الفاظ کا پابند ہوں. اس سے اگر کوئی رزلٹ خود سے یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ نکل رہا ہے, میری کوئی ذمہ داری نہیں. یہ جو کچھ آپ نے تہمت لگائی ہے میرے اوپر اس سوال کی شکل میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ دوست کی جماعت ہے. میں نے ہمیشہ کہا صحیح بخاری 2812, عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے, اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. دوست کی نہیں بولا, دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. یعنی ظاہر ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا جو غلط کام ہوتا ہے, فسق ہوتا ہے یا گناہ کبیرہ ہوتا ہے, وہ دوزخ کی طرف بلانے والا کام ہوتا ہے.
اب اس کے اگینسٹ کوئی شخص دوزخ میں پہنچتا ہے نہیں پہنچتا، اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، آخرت کا فیصلہ ہم نے یہاں نہیں کرنا۔ کوئی شخص میرے سامنے جھوٹ بولے گا، میں اسے کہوں گا کہ تم نے یہ عمل کر کے دوزخ کی طرف جانے کے اسباب پیدا کیے ہیں، لیکن میں جھوٹے کو دوزخی نہیں بولوں گا۔ یہ فرق ذرا سمجھیں۔ حالانکہ قرآن میں تو آیا لعنت اللہ علی الکاذبین، لیکن میں کبھی کو کسی کو اسپیسیفائی کر کے یہ نہیں کہوں گا کہ جھوٹ بولنے والا جو ہے تو نے جھوٹ بولا تو لعنتی ہو گیا، نہیں، میں یہ کہوں گا کہ یہ جو تو نے عمل کیا یہ اللہ کی لعنت کا مستحق کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ الفاظ کے چناؤ میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ باقی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت زبیر کو قتل کرنے والی جماعت جو جہنمی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، ٹائم قیامت تک جے حدیث لے کے آؤ جس میں یہ الفاظ موجود ہو۔ آپ لوگ وہی کام کرتے ہیں جس طرح یہ آل امیہ کو سیدنا عثمان خلیفہ راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے پیچھے چھپاتے ہیں۔ حضرت عثمان کے ساتھ تو ہمارا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے اس نوعیت کا جو ہم آل امیہ کے لیے اختلافات کلیم کرتے ہیں بڑے لیول کے۔ آپ لوگ سیدنا عثمان کے پیچھے کیوں چھپتے ہیں؟ یہاں پر بھی 2812 صحیح بخاری کی حدیث آپ کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے، اور آپ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کے پیچھے تو نہ چھپیں۔ اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو جو جہنم کی بشارت دی ہے نا، وہ حدیث میں نہیں آئی، وہ مولا علی نے دی ہے۔ یہ تو کہہ رہے ہیں جماعت، یہ مرزا جہلمی چھپا ہوا رافضی اہل سنت کا لبادہ اڑا ہوا، وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس خاندان کے اوپر حملہ آور، اس خاندان کی توہین و تشنیع کرنا۔ ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، یعنی مفہوم گڑا ہوا ہے۔ حدیث تو درست ہے، کہتا ہے عمار کو فیا باغیہ قتل کرے گا، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا، معاذ اللہ، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا، اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا، معاذ اللہ، یہ امیر معاویہ کا تھا۔ امیر معاویہ نے قتل کیا تھا، امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والا۔ جہنمی کہتا ہے نہیں جی نہیں، وہ تو گروہ جہنم کی طرف بلانے والا۔ اور بدبختو، میری بات کان کھول کے سنو، حضرت علی کے پاس زبیر کا قاتل آیا، اللہ کی قسم علی زبیر کے قتل سے ویسے ہی بری ہیں جیسے امیر معاویہ عمار کے قتل سے بری ہیں۔ حضرت علی نے کیا کہا زبیر کو کہ قاتل کو، اور تجھے جہنم کی بشارت ہو، تو نے اس کا سر قلم کیا ہے کہ جس کے بارے میں نے خود رسول اللہ سے سنا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ حضرت علی کے لشکر میں سے اگر کوئی زبیر کو قتل کرے، آج تک کسی اہل سنت نے حضرت علی کو یہ نہیں کہا۔ ہم میں سے تو اہل سنت کوئی الزام نہیں لگاتا۔ جماعت چھوڑ دو، ٹائم قیامت تک جے حدیث لے کے آؤ۔ ٹھیک ہے کہ مولا علی کا قول بھی ہم حدیث موقوف کے طور پر مانتے ہیں، حدیث مرفوع لے کے آؤ۔ یہ تو ویسے کہتے ہیں نا حدیث مرفوع ہو، ان کا تکیہ کلام یہی ہوتا ہے۔ یہ تو مولا علی نے اپنا اجتہاد کیا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ این ممکن ہے نبی الاسلام نے ان کو بتایا ہو، امپلائیڈ ہے، غیبی خبر ہے، لیکن یہ مولا علی نے فرمایا تھا۔ المستدرک للحاکم میں اوپر تلے سیدنا زبیر کے قتل کے حوالے سے کئی احادیث ہیں۔ جنگ جمل میں جب وہ جنگ کے لیے آئے اور مولا علی کو پتا چلا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھوڑے کو ایڑی لگا کے صفیں چیرتے ہوئے مولا علی کے پاس چلے گئے، تو سیدنا علی نے حضرت زبیر سے ایک بات کی کہ زبیر تمہیں یاد ہے کہ ایک دن تم مجھ سے محبت کا اظہار کر رہے تھے اور نبی علیہ السلام نے تم سے کیا فرمایا تھا کہ تم علی سے محبت کرتے ہو، تو تم نے کہا تھا میں علی سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ تم اس کے خلاف بغاوت کرو گے، اس وقت تم باغی اور ظالم ہوگے۔ ظالم کے الفاظ ہیں، ظلم کرنے والے۔ تو جب حضرت علی نے یہ بات کی نا، تو حضرت زبیر کو فوراً وہ حدیث یاد آئی۔ انہوں نے کہا میں تو یہ بات بھول گیا تھا، اب میں آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کروں گا۔ وہ میدان جنگ چھوڑ کے چلے گئے۔ حالانکہ عبداللہ ابن زبیر نے آگے روکا ان کو
کہ ابا جی کدھر جا رہے ہو؟ ان کا نہیں، مجھے وہ حدیث یاد آ گئی۔ اچھا اب کوئی کہہ سکتا ہے جی حدیث ان کو پتا تھی تو یہ بڑی کریٹیکل حدیث تھی، یہ تو بھولنی نہیں چاہیے تھی۔ اس سے زیادہ خطرناک بات تو قرآن میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس قیدی کو کہا تھا کہ تو عنقریب آزاد ہوگا تو اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، اور دوسرے قیدی کو کیا کہا تھا؟ تو سولی چڑھ جائے گا۔ بیک وقت دو بندے ہیں، ایک سولی چڑھ رہا ہے، ایک کی جان بخشی ہو رہی ہے۔ یہ واقعہ کو پوری زندگی بھول سکتا ہے؟ لیکن ایک رات میں وہ واقعہ بھول گیا، 9 سال بعد اسے یاد آیا جب وہ بادشاہ نے خواب دیکھا تو اس نے کیا کہا تھا؟ مجھے شیطان نے بلا دیا۔ تو شیطان نے اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے صحابی کو بات بھلا دی تو نبی علیہ السلام کا صحابی بھی بھول سکتا ہے، وہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ یہ میں نے آپ کو لاجیکلی یہ چیز بتائی۔ اور پھر المستدرک للحاکم میں اور مسند احمد میں اس قاتل کا نام ذکر ہوا ہے، ابن جرموز، بعض جگہ جرموز لکھا ہے، یہ پیش کے ساتھ ہے، ابن جرموز۔ یہ وہ شخص تھا بنو تمیم سے جس نے سیدنا زبیر کو باوجود اس کے کہ وہ میدان جنگ چھوڑ گئے تھے ایک وادی میں جا کے پیچھا کر کے قتل کر دیا۔ اب یہ اس نے 2 غلط حرکتیں کی۔ ایک تو اس نے اپنے امام مولا علی سے پوچھے بغیر یہ حرکت کی، کیونکہ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ مولا علی نے جنگ جمل صفین کے موقع پر فرمایا تھا کہ جو جنگ چھوڑ کے چلا جائے تم نے اس کا پیچھا نہیں کرنا۔ ایک یہ نافرمانی کی، اور دوسرا ایک نہتے شخص کو دھوکے سے قتل کر دیا، اور وہ بھی جو روایتوں میں آتا ہے کہ نماز پڑھنے کے دوران۔ اب جب وہ اپنی طرف سے تو یہ خوشی کی خبر لے کے آیا مولا علی کی بارگاہ میں، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت سنا دو، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، اس کا مددگار، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار آپ کے ساتھ، اور میرا حواری زبیر ہے۔ مولا علی نے بس اتنی حدیث بیان کی ہے نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے، باقی جو یہ کہا نا کہ اسے جہنم کی بشارت سنا دو، یہ حضرت علی نے خود کہا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت زبیر کنفرم جنتی ہیں، ظاہر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور حضور کے قریبی ساتھیوں میں سے، ان کا اس طریقے سے قتل کرنے والا شخص جہنمی ہے۔ تو وہ جماعت والا چکر ہی نہیں ہے، نہ وہ حدیث تھی مرفوع، وہ مولا علی کا قول تھا، اور وہ بھی اس اسپیسیفک بندے کے بارے میں۔ اب دیکھیں 2 مختلف باتیں، یہاں پہ ہے مار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، پوری جماعت کا ذکر ہے، اور وہاں پہ اس ایک اسپیسیفک بندے کو جہنم کی بشارت سنائی گئی، ابن جرموز کو۔ اب یہ دیکھیں بالکل ڈفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں کس طریقے سے، جس طرح ان کے مخالفین گھوڑوں کی دموں والی حدیث رفع الیدین پہ لگا دیتے تھے نا، یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ کہاں سے چیز اٹھا کے کہاں پہ فٹ کر دی۔ لیکن سرکار یہ کب تک آپ کے دھوکے چلیں گے؟ اب تو دنیا آپ سے پوچھے گی کہ بھئی آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا، کن کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں؟ ویسے تو ہمیں بچپن سے کورسز کے اندر کتابوں میں اسلامیات کی پڑھایا جاتا ہے کہ جی اسلام کے پہلے شہید کون ہے؟ حضرت یاسر اور ان کی بیوی سیدہ سمیہ، مردوں میں حضرت یاسر اور عورتوں میں ان کی بیوی سیدہ سمیہ، اور یہ دونوں ماں باپ کس کے ہیں؟ عمار ابن یاسر کے، ٹھیک ہے؟ تو کبھی کسی کو خیال نہیں آیا کہ ہم پوچھیں کہ اچھا یہ 2 تو اسلام کے پہلے شہداء ہیں، اور جو ان کا بیٹا جس نے ایسا غم اپنی زندگی میں دیکھا، وہ پوری زندگی اس غم کو بھلا سکتا ہے کہ ایک ہی دن میں اس کی نظروں کے سامنے اس کے ماں باپ کو اتنی بے دردی سے قتل کرے ابو جہل؟ وہ پوری زندگی ان کے دل سے کبھی یہ زخم دھل سکتا ہے؟ اور جب کوئی پوچھ لے کہ اچھا ان کو تو ابو جہل نے قتل کیا تھا، اب ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ ان کا بیٹا جس نے اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، سنا ہے کہ وہ بھی شہید ہو گیا تھا،
تو پھر ہمیں بتاؤ کہ اسے کس نے شہید کیا تھا. ہم یہ نہیں پوچھتے کہ اسے کس ابو جہل نے شہید کیا تھا، نہ یہ نہیں پوچھ رہے. اسے کس نے شہید کیا تھا؟ جب یہ کوئی پوچھنے کی جرت کرتا ہے کہ بتاؤ کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، کہ جن کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 اور 447 اور مسلم میں بھی ہے، افسوس اے ابن سمیہ، اور اپنے مبارک ہاتھوں سے داڑھی اور سر کے بالوں سے مٹی نبی علیہ السلام نے جھاڑی. ابن سمیہ. اور کیا وہ جناب حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سننے کے لیے جاتے ہیں عبداللہ ابن عباس کے بیٹے. بخاری کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کا بیٹا تھا علی بن عبداللہ بن عباس. وہ تابعی کہتے ہیں کہ ابن عباس نے اپنے بیٹے علی اور مجھے بھیجا کہ ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور ان سے ان کی حدیث سنو. تو ابو سعید خدری کو تو بڑی حدیثیں یاد ہیں، وہ تو 7 ان اصحاب میں ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث روایت کی ہیں. وہ کہتے ہیں جب ہم گئے تو وہ اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے. ہم نے کہا جی ہم آپ سے حدیث آپ کی سننے آئے ہیں. انہوں نے نہیں پوچھا کون سی حدیث، نہ، حالانکہ ان کو چاہیے تھا بتاتے کہ وہ والی حدیث جو بیان کرنا حرام حرام اور حرام ہے، مشاجرات صحابہ ہے. اس زمانے میں کہانیاں ہوندیاں، اے بعد امامہ نے کڑیاں نے کہانیاں بنو امیہ نوں چھپانے واسطے. انہوں نے تو مشاجرات صحابہ نہیں نظر آئی. انہوں نے کہا سنو کہ مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع، سب اصحاب جو ہیں وہ ایک ایک پتھر اٹھا رہے تھے. پتھر یہ بڑے والے پتھر سرکار، اینٹیں نہیں. اور عمار ابن یاسر آلموسٹ 55 سال اس وقت ان کی عمر تھی، انہوں نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے. اتنا جذبہ. نبی علیہ السلام کو پیار آیا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی داڑھی اور سر کے بالوں سے مٹی جھاڑی اور کہا واہ عمار ابن سمیہ، یعنی تو اسلام کے لیے خدمت کر رہا نا، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت جہنم، آگ، دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. یہ پوری حدیث ہے. حضرت عمار نے کہا کہ اے اللہ میں اس فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یعنی وہ آزمائش تو آنی ہے لیکن مجھے ثابت قدم رکھنا. اور دیکھیں آخری وقت تک پھر ثابت قدم رہے ہیں، وہ کوئی شک نہیں اس میں. اچھا اب ان کو شہید کس نے کیا؟ مسند احمد میں 4 حدیث ہیں اور اس کے طرق تو درجنوں میں ہیں. صلح حدیبیہ کا صحابی ابو الغادیہ، ان سے عمار بن یاسر کا قتل ہو گیا. پوری زندگی روتے تھے آنسوؤں کے ساتھ. صحابی ہیں، ہم تو ان کو رضی اللہ عنہ ہی کہیں گے، کیونکہ ان تک یہ حدیث بھی پہنچی ہوئی تھی کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. وہاں تو ہے نا جہنم کی طرف بلانے والی جماعت، اسپیسیفک اس کے بارے میں بھی آیا. اس کی وجہ سے وہ ٹینشن میں آتا تھا. اب ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کوشش کی کہ کسی طریقے ابو الغادیہ کی بچت کی جائے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اسے وہ فضیلت کفایت کر جائے گی کہ وہ بیت رضوان کا صحابی ہے، کیونکہ مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے انشاءاللہ جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. تو شیخ البانی جو محدث اعظم سعودیہ البانیہ کے رہنے والے تھے، یعنی اس دور کا امام بخاری انہیں کہا جاتا ہے، فوت ہو گئے 1999 میں. عرب میں شیخ البانی اور عجم میں شیخ زبیلی زئی رحمہم اللہ اجمعین. تو انہوں نے ابن حجر پہ گرفت کی. انہوں نے کہا یہ بہت مشکل تعویل ہے جو آپ نے کی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام جب کسی کے لیے اسپیسیفائی کر دیں کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے، تو اب اس سے وہ والی عام فضیلت اٹھ گئی، کیونکہ یہاں پہ خاص بات آ گئی. یعنی ان کو سمجھ آ گئی کیا معاملہ ہے. ابو الغادیہ کو بارہ سمجھ آئی تھی، وہ رو رہے تھے. آج کا کوئی مولوی ہوتا ان کو تسلی دیتا کہ حضرت کیوں روندے ہو، اسی ہیں نا تہاڈا دفاع کرنے واسطے. بھائی جی جنہوں خوف خدا ہوئے نا وہ نہیں پھر ایک کام کرتا. ہم ایک بنا دیں گے نا کلپ انشاءاللہ ابو الغادیہ، آپ بے فکر ہیں، ہم آپ کے حق میں ایک کلپ چڑھا دیں گے. وہ تو روتے تھے. مسند احمد کے الفاظ ہیں کہ چاندی کا پیالہ پیش کیا گیا
پانی پینے کے لیے ان کو، تو انہوں نے کہا میں چاندی میں نہیں پیوں گا، نبی علیہ السلام نے منع کیا، اور پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ یہ ہاتھ چاندی کے پیالے میں تو پانی پینے کو رسول اللہ کی نافرمانی سمجھتے ہیں، اور ان ہاتھوں نے عمار کو قتل کر دیا۔ یہ وہ اپنے آپ کو خود کہتے تھے، وہ گلٹ فیل کرتے تھے۔ آپ اندازہ کریں، بس جس کے اندر ایمان، ہم تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو، ان کی غلطیوں کا کفارہ بنا دے، ہماری تو دعائیں ہیں۔ مسند ابی الغادیہ پورا چیپٹر ہے مسند احمد میں، ان کے نام پہ حدیثیں ہیں، اور وہ ساری حدیثیں یہی ہیں، اور کوئی حدیث نہیں ہے، اپنے بارے میں ہی ہے کہ مجھ سے یہ ہو گیا۔ اسی مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے کہتے ہیں کہ معاویہ عمار قتل ہو گیا، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت عمر بن عاص کو بھی حدیث پتہ تھی اور حضرت معاویہ کو بھی پتہ تھی۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ تم اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں پھسل رہے ہو، یہ محاورہ تھا عرب کا، کہ یعنی خود اپنے قتل کے فتوے جاری کرا رہے ہو، اگر ہماری فوج نے یہ سن لیا وہ تو پھر گئی ساڑھے، تو ہم نے ان کو قتل کیا ہے، اس کو تو علی نے قتل کیا ہے، نہ علی لے کے آتا ساتھ اور ہمارے نیزوں کے درمیان آ کے پھینکتا، نہ وہ قتل ہوتا۔ اب یہ کتنی دور کی تعویل، یہ اسی طریقے سے تعویل ہے جس طرح یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے بڑے بھی اس طرح تعویل کرتے سن۔ اب یہ بہت دور کی تعویل تھی۔